نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن شہید کا ماتم نہیں کرتے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن شہید کا ماتم نہیں کرتے۔ عشق ہے اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، مگر یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید پہ کبھی رویا نہیں کرتے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین دی مکرم، مسلک احناف علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے میرے معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چند باتیں عرض کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شخصیت ہیں، جن کی پیدائش سے پہلے آپ علیہ السلام کی چچی ام الفضل نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ آپ علیہ السلام کے جسم عطر سے ایک ٹکڑا گرا اور وہ میری گود میں آ گیا۔ صبح ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنا خواب عرض کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے خواب سنا اور کہا ام الفضل تجھے مبارک ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کی مبارک؟ فرمایا مبارک اس بات کی میری بیٹی فاطمہ ایک بیٹا جنے گی جس کا نام حسین ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ چنانچہ ام الفضل فرماتی ہیں حضرت فاطمہ نے حضرت حسین کو جنا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ میری گود میں آئے۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان پورا ہوا اور میرے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، نانا نے آپ کا نام حسین رکھا، آپ کا عقیقہ کروایا۔ جس طرح حضرت حسین کو نانا کی شفقت اور محبت نصیب ہوئی، چشم فلک نے اس قسم کی محبت کا نظارہ شاید ہی کبھی کیا ہوگا۔ 7 سال کی عمر میں نانا کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ اور خلفۂ راشدین کے قدردانی اور تربیت کی چھتری طرح پروان چڑھنے لگے۔ آپ جوان ہوئے، قوت بازو کے جوہر دکھانے کا وقت آیا۔ حضرت عثمان کے محافظ دستہ میں شامل ہو کر آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک، سخی اور رحم دل تھے۔ آپ کو فن خطابت میں قابل رشک دسترس حاصل تھی، جس کا اندازہ تاریخ کے بکھرے اوراق میں آپ کے خطبات سے لگایا جا سکتا ہے۔ خلفۂ راشدین کو آپ سے خصوصی محبت تھی۔ خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے مال آیا جس میں تلشان کی خوبصورت چادریں بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلشان کی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا فرمائی۔ یہاں پر بس نہیں، آگے چلیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے حسین کبھی ہمیں ملنے ہی آ جایا کرو۔ حضرت حسین حضرت عمر فاروق کے دروازے پر ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پہ بھی دیکھا عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں۔ پوچھا جناب عمر فاروق کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا وہ کسی کام میں مصروف ہیں، اسی وجہ سے مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسین واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق دوبارہ ملے۔ پوچھا کہ حسین ملنے کے لیے نہیں آئے؟ فرمایا امیر المومنین میں آپ کے دروازے پہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے دروازے پہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ کو کھڑا دیکھا، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اسی وجہ سے میں بھی واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حسین آپ کا مقام وہ نہیں جو عبداللہ کا مقام ہے، آپ کا مقام عبداللہ کے مقام سے اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ عبداللہ کے مرتبے سے اعلیٰ ہے۔ ان حضرات کی آپس کی محبت کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سنبھال کے رکھو جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے حسین بھی ہمارے ہیں۔ سامعین محترم، خلفۂ راشدین کا زمانہ گزرا، اس کے بعد خلیفہ وقت حضرت حسن بنے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلیفہ وقت اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا وقت گزر گیا، حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید، حکومت وقت یزید کے ہاتھ میں آئی، وقت کا حاکم یزید بن گیا، حکومت وقت کا حکمران یزید ہے۔ اب یزید کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اہل علم صحابہ کرام کی طرح عقل مندی اور دانشوری سے کام لیتے ہوئے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ اپنے اہل خانہ اور مخلصین کو لے کر 2 محرم الحرام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے کوفہ پہنچے، کوفہ میں آپ پر بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ انہی ظالموں کے اسنا میں آپ نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری دن 2 بجے جامع شہادت نوش کیا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، لایا جو خون جگر کربلا کے بعد، اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد، پاس حرم لحاظ نبوت بقائے دن، کیا کچھ ہے اس کے پیش نظر کربلا کے بعد۔ ارے نور دیش ہو کے شہادت تیرے نثار، طے ہو گیا ہے تیرا سفر کربلا کے بعد، آباد ہو گیا حرم رب رسول کا، ویران ہو گیا ہے گرزارہ بطول کا، ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا خصوم، ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا خصوم، آئی حسینیت کی سحر کربلا کے بعد۔ ایک وہ بھی جو ججات سے ہنس کر گزر گئے، ایک انبیاء کے چشم ہے تر کربلا کے بعد۔ جوہر کا یہ شعر سب ہستی پہ ثبت ہے، جوہر کا یہ شعر سب ہستی پہ ثبت ہے، پڑھتے ہیں جس کو آلے نظر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں ہے مرغ یزید، قتل حسین اصل میں ہے مرغ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ وما علینا الا